السلام علیکم دوستو، جو کہ ہمارا فرسٹ ولاگ ہے جس میں ہم جانے والے ہیں جلسے میں، اور جلسے میں آنے والا ہے پیر عبدالرحمن، جس سے آپ ان کے بیان سن کے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ساتھ ساتھ چلتے رہیے ہمارے ساتھ، پوری ویڈیو دیکھیے، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اللہ کی راہ میں چلنے کی توفیق ہوگی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک جملہ ہم اکثر بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ جو انسان جتنا زیادہ با ادب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اتنا نصیب اچھا فرما دیتا ہے۔ سب سے زیادہ ادب اللہ رب العزت کا، اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا ادب ہے، اللہ کے گھر کا ادب ہے، اولیاء اللہ کا ادب ہے، علماء کا ادب ہے۔ تو یہ انسان کو ان چیزوں کا ادب خوش نصیب بنا دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ نادانی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے ایسی مقدس اور مبارک چیزوں کا ادب نہیں کر پاتے۔ بیت اللہ شریف میں جس کو اللہ نے جانا نصیب کیا، اس نے دیکھا اللہ تعالیٰ ان کو بار بار جانا نصیب کرے، اور جو نہیں جا سکے اللہ ان کو بھی جانا نصیب فرمائے، آمین فرمائے۔ اب لوگ وہاں پر یہاں دور رہ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں بیت اللہ کے پاس جا کے بیت اللہ کو پشت کر کے اپنی تصویر بناتے ہیں۔ اب کسی مسلمان سے یہ توقع اور امید تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ جان بوجھ کے اس نے اللہ کے گھر کی توہین اور بے ادبی کی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے جان بوجھ کے اللہ کے گھر کی توہین کی تو وہ تو اسلام سے، ایمان سے ہی محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے امید تو نہیں ہے کہ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے گھر کی توہین اور بے ادبی کا ارتکاب کیا ہوگا۔ ہاں، نادانی نے، لاعلمی نے، ناسمجھی نے ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئیں تو بڑے سمجھدار لوگ اللہ کے گھر میں ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور جو ہمارے جیسے کم سمجھ ہوتے ہیں تو وہ کچھ بے ادبی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ ابھی آپ نے حضرت شیخ الحدیث صاحب کو دیکھا کہ ہم نے ان سے درخواست کی کہ کرسی پر تشریف رکھیں، تو حضرت کو کس چیز نے نیچے بیٹھنے پہ مجبور کیا؟ جانتے تھے کہ ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی رضا ملتی ہے، تو اپنے بڑھاپے کے باوجود نیچے بیٹھنے کو ترجیح دی۔ تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ بلا وجہ، ایک تو ہے نا کہ بیماری ہے، بڑھاپا ہے، مجبوری نہیں، بلا وجہ وہ مسجد کے ساتھ، دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے گھر کی بے ادبی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ نے صحت دی ہے، اگر ہم کسی ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں چلے جائیں تو وہاں ہم بڑے سیدھے ہو کے بیٹھیں، اور احکم الحاکمین کے دربار میں آئیں تو وہاں ایسے بیٹھیں جیسے کسی اوطاق میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے۔ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب ہو جاتا ہے۔ بے ادبی انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہے، اور اپنے دین کی بات، اپنے نبی کے فرامین سننے کے لیے اس نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔
تو جتنا ادب سے بیٹھیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی نوازشات مہربانیاں زیادہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو وہ دوست جو معذور نہیں ہیں تو سعادت مندی کو پانے کے لیے اگر دیوار سے ہٹ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا نفع اور برکت عطا فرمائیں گے۔ سارے حضرات محبت سے پیار سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے چند چیزیں اس کے مقدر فرما دی۔ ان میں سے ایک چیز کہ یہ آنے والا انسان دنیا میں کتنا زندہ رہے گا، 1 دن، 2 دن، 10 دن، 10 سال، 50 سال، اس کا وقت مقرر ہے۔ ہر بندہ اپنی زندگی کے سانس پورے کر رہا ہے، سانسوں کی گنتی ہو رہی ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ہمارا آخری سانس ہوگا اور اس کے بعد پھر ہمیں اگلا سانس نہیں آئے گا۔ ہم میں سے ہر شخص جب بھی سانس لیتا ہے تو وہ ہر سانس کے بعد اپنی موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہر سانس ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر اٹھنے والا قدم ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے۔ تو اسی بات کو ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، تیرا ہر اٹھنے والا قدم جب بھی ہو، جس طرف بھی ہو، تیرا ہر اٹھنے والا قدم تجھے قبر کے قریب لے جا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم آخری قدم اٹھائیں گے اور اس کے بعد پھر اگلا قدم کبھی نہیں اٹھائیں گے۔ تو وہ قدم جو ہمارے اللہ کے گھر کی طرف اٹھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف اٹھے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والے کاموں کی طرف اٹھے، اللہ کے دین کی بات کو سننے سنانے کے لیے ہمارے قدم اٹھے، دیکھنے میں تو وہ ہمارے قدم اس مجلس کی طرف یا اس محفل کی طرف یا اللہ کے گھر کی طرف یا اس نیکی والے کام کی طرف اٹھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ ہمارے قدم جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ جو آدمی پوری زندگی نیک کاموں کے لیے قدم اٹھاتا رہے گا تو گویا کہ طرف کا سفر اس نے طے کر لیا ہے۔ اب اگر اس کو موت آئے گی تو بس اس کے مرنے کی دیر ہے، اسی طرح جنت میں جائے۔ اور بعض دفعہ انسان جتنے قدم اٹھاتا ہے، ہر اٹھنے والا قدم اس کو جنت سے دور لے جا رہا ہوتا ہے، جہنم کے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جہنم کی طرف چھلانگیں لگا رہے ہیں، جہنم کے اندر چھلانگیں لگا رہے ہیں، اور میں لوگوں کی کمر سے پکڑ پکڑ کے ان کو پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ جہنم کی طرف چھلانگیں لگانے والے کون ہیں؟ جو جہنم کی طرف چھلانگیں لگانے والے لوگ ہیں ان کو دین اسلام کی اصطلاح میں بدبخت کہا جاتا ہے، ان کو شقی کہا جاتا ہے۔ قرآن کی بولی میں ان کو شقی کا لفظ استعمال ہوا اور اس کا ترجمہ اردو میں بدبختی سے کیا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی، دونوں طرح کی آیات پڑھی کہ جنتی لوگوں کے لیے، سعید لوگوں کے لیے، نیک بخت لوگوں کے لیے بھی قرآن میں تذکرہ ہوا اور بدبخت لوگوں کا بھی قرآن میں تذکرہ ہوا۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، شقی اور بدبخت لوگ جہنم میں ہوں۔ اب ہم شقاوت کی طرف جا رہے ہیں، بدبختی کی طرف جا رہے ہیں، اور نیک بخت کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا
فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور سعید اور نیک بخت لوگ وہ جنت میں ہوں گے. تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نیک بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے. بعض علاقوں میں بعض قوموں میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہاں مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور وہی لفظ کسی دوسری زبان میں، دوسرے علاقے میں، دوسری قوم میں استعمال کیا جاتا ہے، وہاں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ہاں ان کا مطلب کچھ اور ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کا مطلب کچھ اور ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں بندر وہ ایک جانور ہے، اگر کسی کو کہہ دیا جائے تو وہ کسی انسان کو تو وہ اس کو گالی محسوس کرتا ہے، چونکہ وہ بدصورت ہوتا ہے، بد شکل ہوتا ہے، اور وہ شرارتی قسم کا جانور ہوتا ہے. تو اگر کسی انسان کو کہا جائے بندر تو وہ غصے ہو جاتا ہے اور وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور جبکہ عرب کے اندر بندر کا مطلب حسین اور خوبصورت انسان ہوتا ہے. تو یہاں ہمارے یہاں بندر بدنما اور جانور، اور عربوں کے یہاں بندر خوبصورت اور حسین انسان. تو دیکھیں لفظ ایک ہی ہے لیکن ان کے ہاں مطلب کچھ اور، ہمارے ہاں مطلب کچھ اور. اب ہمارے ہاں فقیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جو بھکاری ہو، بھیک مانگنے والا ہو. ایک دفعہ ایک بزرگ تھے تو ان کا تقیہ کلام تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے متعلقین کو اکثر فقیر فقیر فرماتے رہتے تھے، او فقیرہ او فقیرہ. تو حضرت ایک دفعہ جو ہے وہ بس پر سفر کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو کنڈکٹر آیا اور اس نے آگے کہا کہ مجھے کرایہ دیں. تو حضرت کا تو تقیہ کلام تھا، تو حضرت نے فرمایا اچھا فقیرہ دیتا ہوں. اب وہ کنڈکٹر جو ہے وہ غصے ہو گیا. اس نے کہا کہ میں تمہیں فقیر نظر آتا ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں، میں تم سے کرایہ مانگ رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا اچھا فقیرہ دیتا ہوں. وہ اور زیادہ غصے ہو گیا. تو ان کے ہاں، ہمارے ہاں فقیر کا مطلب کچھ اور ہے، اور اللہ والوں کے ہاں اور دین میں یہ لفظ فقیر یہ بہت اچھا لفظ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو فقیر کہہ رہے ہیں. اب پیغمبر اپنے آپ کو فقیر کہہ رہا ہے تو سب سے زیادہ شان والا دنیا میں کوئی انسان ہوتا ہے تو وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے. سارے وزیر، سارے مشیر، سارے امیر، سارے بادشاہ، سارے عہدیدار، ساری عزت والے، شان و شوکت والے، وہ تو سب نیچے ہوتے ہیں. وہ تو پیغمبر کے جوتوں سے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہوتے. اللہ نے پیغمبر کو اتنی شان عطا فرمائی ہوتی ہے. لہذا آج ہم پیغمبروں کے نام اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. یعقوب، ایوب، یونس، یوسف، اور اسی طرح جو ہے وہ زکریا، یحییٰ. یہ ہم پیغمبروں کے نام کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ہمارے بچوں کو برکت مل جائے. ہمارے بچوں کو چونکہ پیغمبر شان والے تو ان کے نام بھی شان والے، تو ہم اپنے بچوں کا نام نبیوں کے نام پہ رکھتے ہیں یا صحابہ کرام کے نام پہ رکھتے ہیں. کسی نے ابو بکر نام رکھا، کسی نے صدیق نام رکھا، کسی نے فاروق رکھا، کسی نے عمر رکھا، کسی نے عثمان رکھا، کسی نے حیدر رکھا، کسی نے عکاشہ رکھا، اور کسی نے علی المرتضیٰ رکھا، کسی نے طلحہ زبیر رکھا. ان ناموں کو کیوں رکھتے ہیں؟
چونکہ یہ ہستیاں بھی عظمت والی تھیں اور ان کے نام بھی عظمت والے تھے، اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو وہ عزت والے نام ان کے تجویز کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عزت والا نام ہمارے بچوں کو نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں بھی دیں گے، ان کو برکتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اب وہ جو فقیر کہہ رہے ہیں تو وہ والا گداگر جو ہم دنیا میں جس کو گھٹیا نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ جو سوالی ہے، وہ عمل کرنے والے کو ہم فقیر کہتے ہیں، جبکہ وہ عمل کرنا تو ایک عام مومن کے لیے بھی حرام ہے، چاہے جائے کہ نبی کوئی فقیر بن جائے۔ تو یہ فقیر کچھ اور ہے، جو ہمارے ہاں فقیر ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو پہلوان کون ہوتا ہے؟ اب ہم سب سمجھتے ہیں کہ پہلوان کون ہوتا ہے، تو صحابہ کرام بھی اسی کو پہلوان سمجھتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاحات کچھ اور ہیں، وہاں ان لفظوں سے مراد کچھ اور لیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلوان وہ ہوتا ہے جو دوسرے آدمی اس کے ساتھ کشتی کرتے ہوئے اس کو پچھاڑ دے، اس کو نیچے گرا دے، اس کو پہلوان کہتے ہیں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ نہیں ہوتا، بلکہ پہلوان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑ دے، اپنے نفس کو گرا دے، وہ پہلوان ہوتا ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کنگال ہو، بے حال ہو، جس کے پاس کوئی کھانے پینے کا، کوئی رہنے سہنے کا کوئی سامان نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان جس کو پاس نہ ہو، وہ جو ہے مفلس ہوتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ نیکیوں کے انبار لے کر جائے گا، لیکن اس نے دنیا میں زندگی ایسی گزاری ہوگی کہ کسی کو اس نے دھکا دیا، کسی کو اس نے گالی دی، کسی کا اس نے مذاق اڑایا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس نے اس کی برائی کی، کسی کی جو ہے وہ غیبت کی، کسی کی دل آزاری کی، کسی کی حق تلفی کی، کسی کی چوری کی، کسی کا کوئی معاملہ، کسی کا کوئی معاملہ، لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم اور زیادتیاں کی ہوئی تھی، یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر جائے گا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اب حق والے آ کر اس سے اپنا حق لینا شروع کر دیں گے، اور یہ حق والے اتنے زیادہ ہوں گے کہ اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، اور حق والے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ پھر ان حقوق والوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالنا شروع کیے جائیں گے۔ جتنے پہلے نیکیوں کے پہاڑ یہ لے کے آیا تھا، اب اس کے پاس گناہوں کے پہاڑ بن جائیں گے، اتنا یہ جو ہے وہ نیکیوں سے محروم ہو جائے گا۔ نبی اسلام نے فرمایا، لایا تھا نیکیاں اور اس کے پاس ایک نیکی نہ بچی، یہ میرا امت کا مفلس ہے۔ بالکل اسی طرح آج ہمارے یہاں ایک شخص کو کامیاب کہا جاتا ہے، ایک ہمارے نزدیک بھی کامیاب ہوتا ہے، اور ایک کامیاب اللہ اور اس کے رسول کے یہاں بھی ہوتا ہے۔ جو ہمارے یہاں کامیاب ہے وہ اور ہوتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کامیاب فرما رہے ہیں، جس انسان کی کامیابی کی بشارت دے رہے ہیں، وہ کامیاب اور ہوتا ہے۔ تو جس کو ہم کامیاب کہتے ہیں وہ اس کامیابی یہی دنیا میں دھری رہ جائے گی، اس کامیابی کا وہاں کوئی تصور نہیں ہے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب قرار دے رہے ہیں وہ آخرت میں حقیقی معنوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اپنے بچے سے، بیٹا امتحان ہوا کامیاب ہو گئے؟ جی ابا جی میں امتحانوں میں بڑے اچھے نمبروں میں کامیاب ہو گیا۔ وہ پرائمری میں بھی کامیاب ہوا، وہ مڈل میں بھی کامیاب ہوا، وہ میٹرک میں بھی کامیاب ہوا،
وہ کاروبار میں بھی کامیاب ہوا، وہ کہیں نکاح کرنے میں بھی کامیاب ہوا، اور اس کو اولاد ملی، اس اولاد کے ملنے میں بھی کامیاب ہوا۔ لیکن یہ کامیابیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کامیابی شمار نہیں کی جاتی۔ اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے؟ ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ کون؟ جس نے 12ویں پاس کر لی، جس نے کاروبار جو ہے وہ اپنا اچھا چلا لیا۔ اللہ کس کو کامیاب کہہ رہے ہیں؟ جو پلاٹ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو کسی الیکشن میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کس کو کامیاب کہہ رہے ہیں؟ قد افلح من تزکا، اللہ فرمانے کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کس چیز سے پاک کر لیا؟ فرمایا جھوٹ سے پاک کر لیا، غیبت سے پاک کر لیا، بدنگاہی سے پاک کر لیا، ظلم سے پاک کر لیا، رشوت سے پاک کر لیا، حرام خوری سے پاک کر لیا، بد اخلاقی سے پاک کر لیا، منافقت سے پاک کر لیا، کفر اور شرک سے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، ساری ان گندی چیزوں سے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اللہ فرما رہے ہیں قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو معلوم ہوا اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والے کچھ اور ہیں اور ہمارے ہاں کامیاب ہونے والے کچھ اور ہیں۔ ہمارے ہاں کامیابی کا مطلب کچھ اور، اللہ کے ہاں کامیابی کا مطلب کچھ اور ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یہاں کے بات پوری ہوئی، ارشاد فرمایا شروع میں قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے وہ ایمان والے۔ کون سے ایمان والے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بیان کی جو بنا سنوار کر نماز پڑھنے والے، جو فضول کاموں سے، بےہودہ قسم کے اور فضول بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینے والے، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، یا وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں اور گندی باتوں سے پاک کر لینے والے، اور جو ہے وہ اور نمازوں کا اہتمام کرنے والے، اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے، اور اپنی شرم گاہوں کو بے حیائی کی جگہوں پہ استعمال کرنے سے بچانے والے، اپنی شرم گاہوں کو محفوظ رکھنے والے، یہ نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ شروع میں کہا کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جن میں یہ باتیں پائی جائیں، اور پھر آخر میں ان کو ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دی، فرمایا یہ ہیں وارث۔ کس چیز کے وارث؟ جنت الفردوس کے وارث، ہم فیہا خالدون۔ یہ کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ تو کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ کامیابی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو جنت نصیب ہو جائے۔ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا،
اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، گویا کہ قسم کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے پکی ٹھکی بات ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ ماشاءاللہ، جن کامیابیوں کے پیچھے ہم روتے پھرتے ہیں، ان کامیابیوں کا اللہ کے ہاں کوئی جو ہے وہ درجہ ہی نہیں ہے۔ ان کامیابیوں کے ہاں اللہ کے ہاں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ جس کو ہم ناکام سمجھ رہے ہیں، ممکن ہے کہ ہماری نظر میں وہ ناکام ہو اور وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہو۔ ممکن ہے ہماری نظر میں کامیاب ہو اور اللہ کی نظر میں وہ ناکام ہو۔ تو ہماری نظر میں اگر وہ کامیاب ہو بھی گیا تو اس کا کامیاب ہونا اس کے کس کام آئے گا؟ اگر 10 لوگ مجھے کہہ دیں، توجہ فرمائیے، 10 لوگ مجھے کہہ دیں کہ جی آپ بہت نیک آدمی ہیں، 100 لوگ مجھے کہہ دیں آپ بہت نیک آدمی ہیں، 10,000 لوگ مجھے کہہ دیں کہ آپ بہت نیک آدمی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں میرا نام نیکوں میں نہیں ہے، لوگوں کا مجھے نیک کہنا کس خاطر ہے؟ ہمارے قاری وزیر صاحب کا نام کیا ہے؟ وزیر احمد۔ اب یہ وزیر ہے، نام کے وزیر ہیں، ان کو ہر کوئی وزیر کہتا ہے۔ اگر پورے پاکستان کے لوگ ان کو وزیر وزیر کہنا شروع کر دیں تو کیا یہ وزارت ان کو مل جائے گی؟ نہیں، وہ تو وہی فقیر درویش ہی رہیں گے، وزیر نہیں بنیں گے۔ ہاں، وزارت ملنے کے لیے ایک ترتیب ہے۔ جب حقیقی معنوں میں وزارت ملے گی تب اس وزارت کا فائدہ ہوگا۔ صرف نام وزیر رکھنے سے وزیر نہیں بن جاتا۔ بالکل اسی طرح ہم نے چند باتیں اپنے تصور میں گھڑ لی اور ان کے پورے ہونے کا نام ہم نے کامیابی رکھ لیا۔ تو کامیابی نام رکھنے سے کامیابی تھوڑی ہو جاتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں اللہ کے ہاں بھی کامیاب ہوں یا نہیں۔ لوگوں کے ہاں میری کامیابی تو نہیں ہے۔ جیسے ایک دلہن کو اس کی سہیلیاں تیار کر رہی تھی، جب انہوں نے اس کو سجا لیا، تیار کر لیا، تو انہوں نے اس کی تعریف کی، بڑی اچھی لگ رہی ہو، بڑی پیاری لگ رہی ہو، بڑی خوبصورت لگ رہی ہو۔ جب 2-4 نے تعریف کی تو انہوں نے دیکھا کہ اس دلہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو معذرت کرنے لگی کہ ہماری کوئی بات آپ کو بری لگ گئی تو ہم آپ سے معافی چاہتی ہیں، پتہ نہیں کس بات پہ آپ کا دل دکھی ہو گیا۔ کہنے لگی نہیں، آپ کی کوئی بات بری نہیں لگی، اصل میں مجھے ایک خیال آ گیا، اس کی وجہ سے مجھے رونا ہے۔ کیا خیال آ گیا؟ کہنے لگی کہ دیکھیں، آپ لوگوں نے مجھے تیار کیا اور آپ لوگ میری تعریف کر رہی ہیں کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ جس خامد کے لیے تم نے مجھے تیار کیا، اگر میں اس کو پسند نہ آئی تو تمہاری تعریف میرے کس کام آئے؟ آج ہم دنیا میں بیوی کی نظر میں بھی کامیاب ہو گئے، ہم اولاد کی نظر میں بھی کامیاب ہو گئے، ہم جو ہے پڑوسیوں کی نظر میں بھی کامیاب ہو گئے، ہم رشتہ داروں کی نظر میں بھی کامیاب ہو گئے، ہم دنیا والوں کی نظر میں بھی کامیاب ہو گئے، لیکن ہم یہاں سے جب اللہ کے پاس گئے اور وہاں ہم کامیاب نہیں تھے۔ لوگوں کا ہمیں کامیاب کہنا یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ تو عقل مند بندہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آیا کرتا۔ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، میرا کاروبار کوئی نہیں، میرا اپنا گھر کوئی نہیں، میرا کوئی جو ہے وہ اپنے روزگار کا کوئی سلسلہ نہیں، لیکن لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کروڑوں پتی ہے، اربوں پتی ہے، تو کیا لوگوں کے یہ کہنے یا سوچنے سے اس کا گھر جو ہے وہ رزق سے بھر جائے گا؟ وہ تو اسی طرح بیچارہ غریب ہے۔ تو لہذا اگر وہ لوگوں کے کہنے پر اس نے اپنے آپ کو اربوں پتی سمجھ لیا اور اس نے اربوں پتی لوگوں جیسا کوئی قدم اٹھا لیا، تو اب اس کو سوائے ذلت کے، سوائے پریشانی کے اور کیا سامنا ہوگا؟ بالکل اسی طرح
لوگوں نے ہمیں سب کہہ دیا کامیاب، اور ہم نے سمجھ لیا میں کامیاب ہوں، میں نیک ہوں، اور ہم اپنے آپ کو نیک سمجھنے بیٹھ گئے، لیکن اللہ کے ہاں ہم نیک نہیں تھے، کامیاب ہونے والے لوگوں میں ہم شامل نہیں تھے، تو ہماری تو بربادی ہو گئی نا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اس حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں تو وہ کسی کے کہنے میں باتوں میں نہیں آیا کرتے، اللہ والوں کو ساری دنیا والے نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی ان کے جوتے اٹھا رہا ہوتا ہے، کوئی ان کے جو ہے وہ ہاتھوں کو چوم رہا ہوتا ہے، کوئی ان کے منہ پہ کھڑا ہو کے تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، حضرت ایسے تو حضرت ایسے تو حضرت ایسے، اور ان کو اپنی اوقات کا پتہ ہوتا ہے، لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں اور وہ دل دل میں اپنے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تو مجھے معاف کر، اے اللہ تو میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا، لوگ تو سمجھ رہے ہیں میں نیک ہوں، تو نے میرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، لوگوں کو کیا پتا کہ میری اوقات کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، تو جانتا ہے نا کہ میری زندگی کیا ہے۔ تو ہم نیک ہیں، ہم نیک وقت ہیں یا بد وقت ہیں، تو کم از کم جائزہ تو لے لینا چاہیے، ہم کنگال ہوئے ہیں یا ہم اربوں پتی ہیں، اپنا گھر تو دیکھ لو، اپنا حال تو دیکھ لو، پھر جا کے کسی بڑے ریسٹورنٹ میں داخل ہونا، پھر اچھے اچھے کھانوں کا آرڈر دینا، پہلے جیب تو چیک کر لو۔ تو انسان دھوکے میں نہ مارا جائے، اپنے آپ کو نیک وقت سمجھتا رہے، او جی میں جدھر جاتا ہوں بس مجھے کامیابی ہو جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے میں نے کاروبار شروع کیا تو اس میں مجھے کامیابی ہو گئی، اللہ کا شکر ہے میں نے فلاں جگہ جو ہے وہ بچوں کے رشتے کی بات کی، مجھے اس میں کامیابی ہو گئی، میں نے گھر بنانا چاہا، بہترین میں نے گھر بنا لیا، اور میں نے اپنے بچوں کے لیے ملازمت کے لیے اپلائی کی تو ان کی جو ہے وہ ملازمت میں ان کی ملازمت بن گئی اور ان کو اچھی تنخواہ ملنے لگ گئی۔ ہم نے ان چیزوں کو نیک بختی اور سعادت مندی سمجھا ہوا ہے۔ تو آئیے ذرا اپنا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ نیک بخت کون ہوتا ہے اور بد بخت کون ہوتا ہے۔ یاد رکھیں نیک بخت کی بھی چند علامتیں ہیں اور بد بخت کی بھی چند علامتیں ہیں۔ نیک بخت کی سب سے پہلی علامت جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس گھر ہو یا نہ ہو، اس کے پاس خوبصورت بیوی ہو یا نہ ہو، اس کے پاس اولاد ہو یا نہ ہو، اس کے پاس گاڑی ہو یا نہ ہو، اس کے پاس کاروبار ہو یا نہ ہو، اس کے پاس دنیا جہان کا کچھ نہ ہو، لیکن اللہ نے اس کو ایمان عطا فرمایا ہے، تو یہ اس کے نیک بخت ہونے کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی نشانی ہے۔ جس بندے کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو نیک بختوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے، تب تو اللہ نے اس کو ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہ جس کے پاس دنیا کا مال و ملال نہیں ہے، دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، تو دنیا میں 2 دن 4 دن 10 دن مہینہ سال چند سال یہی ہے نا گزر جائیں گے۔ ایمان اس کو ملا ہے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ جتنی نعمتیں دنیا میں اس کو کم ملے گی، اتنا قیامت کے دن اس ایمان کی وجہ سے اس کے نعمتوں کی کمی کا بدلہ اللہ اس کو آخرت میں اتنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے نبی اسلام کی حدیث مبارکہ علماء سے سنی ہوگی، ارشاد فرمایا کہ میری امت کے غریب لوگ میری امت کے امیر لوگوں سے 500 سال پہلے چلے جائیں گے جنت میں، اور جبکہ قیامت کا ایک دن وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو یہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخر غربت کوئی تو نعمت ہے نا، یہ مفلسی کوئی تو اللہ کا بڑا انعام ہے نا، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے مانگ رہے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشر لی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ مجھے زندہ رکھے تو اللہ مسکینوں میں غریبوں میں رکھیے گا، اور اللہ مجھے موت دے تو غریبوں مسکینوں میں مجھے موت دیجیے گا، اور اللہ قیامت میں آپ میرا حشر فرمائیں تو مجھے مسکینوں میں کھڑا کیجیے گا۔ معلوم ہوا کہ ہم جس کو ناکامی سمجھ رہے تھے
وہ تو بہت بڑی کامیابی تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس بندے کو نعمت ملتی ہے قیامت کے دن جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی اتنا اس کی پوچھ گچھ زیادہ ہوگی، اور جتنی نعمتیں کم ہوں گی اور اس کو صبر کی توفیق ملے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ بندہ صبر کرنے والا قیامت میں اللہ اس کو اتنا اجر دیں گے، اتنے انعامات عطا فرمائیں گے کہ یہ بندہ تمنا کرنے لگے گا کاش کہ دنیا میں مجھے زندگی میں ایک بھی سکھ کا سانس نہ آیا ہوتا، سارا کچھ آج ہی مل جاتا۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العزت کے ہاں نیک بختی کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ آپ بولیے ذرا، سارے فرمائیں نا جی، ایمان سب سے۔ تو جس کو یہ ایمان کی نعمت نصیب ہے وہ زور سے کہے الحمدللہ، الحمدللہ، پھر کہیں الحمدللہ۔ اور یہ نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے پاس ایمان ہوگا اس کو جنت ملے گی، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا بھلے وہ نیکیوں کے انبار اکٹھے کر لے، وہ سمندر کے قطروں کے برابر نیکیاں لے جائے، وہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں لے جائے، اگر ایمان نہیں ہوگا ایک نیکی بھی اس کے کام نہیں آئے گی، اور وہ اتنی نیکیوں کے بعد بھی سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان عطا فرمایا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے جس نعمت پر شکر نہ کیا جائے، بزرگوں نے لکھا وہ نعمت زندگی میں کبھی نہ کبھی چھین لی جاتی ہے، اور جس نعمت پر جتنا زیادہ شکر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور وہ نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو پھر فرمائیے الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو ہمیشہ اس ایمان والی دولت پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ ایمان ہو یا نہ ہو، مال ہو بس، عہدہ ہو، حسن ہو، جمال ہو، کہتے یار بڑا قسمت والا ہے۔ ارے وہ کہاں قسمت والا ہے؟ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں کسی کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ دیکھو یہ طرح طرح کی نعمتیں دسترخوان پہ ہیں، میں نے تمہارے لیے تیار کی ہیں، تم جی بھر کے کھاؤ، لیکن اس کے بعد میں تمہیں چوک میں کھڑا کروں گا اور میں تمہیں جوتے لگاؤں گا۔ آپ بتائیے آپ میں سے کوئی تیار ہو جائے؟ اگر کسی بچے کو یہ بات کہی جائے کہ یہ لو تم آئس کریم کھا لو اور اس کے بعد سب کے سامنے میں تمہیں 3 تھپڑ لگاؤں گا، وہ کہے گا رکھ اپنی آئس کریم، مجھے نہیں چاہیے، میں کیوں ذلیل ہوتا پھروں، کیوں میں تھپڑ کھاؤں؟ تو جس کو دنیا میں نعمتیں ملی اور 4 دن کے بعد پھر اس سے ساری نعمتیں تو چھین لی جائیں گی، وہ خالی ہاتھ جائے گا، بدن پہ پہنا ہوا لباس بھی اتر جائے گا، اس کا گھر بھی کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اس کی گاڑیاں بھی کسی اور کی ملکیت میں چلی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی کسی اور کے نکاح میں چلی جائے گی، اس کا کچھ بھی نہیں بچے گا، یہ خالی ہاتھ جائے گا، اور یہاں دنیا سے جاتے ہی اس کو جوتے پڑنے شروع ہو جائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ اللہ کے دشمن، اللہ کے نافرمان کی تو کیسے روح قبض کرتا ہے، ذرا مجھے وہ منظر تو دکھا۔ ملک الموت نے کہا اللہ کے خلیل آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، فرمایا نہیں مجھے دکھاؤ تم۔ ملک الموت نے کہا اچھا پھر آپ آنکھیں ذرا بند کریں، میں فلاں جو ہے وہ اللہ کا جو دشمن ہے اس کی میں جان نکالتا ہوں، ذرا آپ اس کو جو ہے وہ دیکھیے گا کہ کیسے میں اس کی جو ہے وہ روح کو قبض کرتا ہوں۔ جیسے ہی جو ہے وہ سامنے آیا تو حضرت نے دیکھا کہ اس کی روح ملک الموت نے قبض کرنے کے لیے پورا پنجہ اس کے سینے پہ یوں گاڑا اور یوں پکڑ کے اس کی روح کو کھینچا، اور پھر آگے فرشتوں کی قطار لگی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے گرز تھے۔ جیسے ہی اس کی روح نکلی تو فرشتوں نے اس کو ایسا مارنا شروع کیا، ایسا اس کی
پٹائی لگائی، اتنا اس کا حشر کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے مار پڑنے کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب ہوش میں آئے فرمایا گناہگار کو مرنے کے بعد اور کوئی سزا نہ ملے، جو موت کے وقت اس کی درگت بنتی ہے اس کے لیے یہ سزا ہی کافی ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ مجھے کاروبار دے دے، اللہ بس مجھے گھر دے دے، اللہ مجھے فلاں دے دے اور فلاں دے دے، دن رات ان چیزوں کے مانگنے میں لگے ہوئے ہیں، بھلے ان چیزوں کے حاصل کرتے کرتے ایمان بھی بچے یا نہ بچے۔ کتنے لوگ ہیں کاروبار کرتے ہوئے 4 پیسے لے لیتے ایمان دے دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں ایمان گواہ بیٹھتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ اپنے گھر میں روپیہ پیسہ لے آتے ہیں اور اپنا ایمان دے آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں 2 بالشت زمین کے پیچھے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بندے بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کو اتنی چھوٹی چیز ہے کہ اس کو چند ٹکوں کے پیچھے دے دیا جائے، زمین کے ٹکڑے کے پیچھے دے دیا جائے؟ جن لوگوں کے ہاں ایمان کی قدر و قیمت تھی انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ابلتے ہوئے تیل کے اندر جو ہے وہ مرغے کی طرح روسٹ کرنا گوارا کر لیا، لیکن ایمان کو گوارا انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا لیے لیکن ایمان پر سودا بازی نہیں کی۔ وہ دیکھو وہ عورت ذات ہو کر جو فرعون کے گھر میں رہتی تھی، فرعون نے اس کو اپنے محل سے نکالا اور بے لباس کیا، اور اس کے جو ہے وہ ہاتھوں اور پاؤں میں کیل گاڑے اور اس کو زندہ حالت میں اس کی کھلڑی ادھیڑنی شروع کر دی، اتنا اس کے ساتھ ظلم کیا، لیکن وہ عورت ذات ہو کر سب کچھ سہ گئی، کہنے لگی ایمان کا میں سودا نہیں کروں گی، تو بھلے میری جان کے ٹکڑے کر دے، جو تو کر سکتا ہے کر لے، لیکن میں اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ وہ دوسری عورت کو دیکھو جو اس فرعون کے گھر میں باندھی تھی، اس کو اس نے چوبیخا کیا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل گاڑے تھے اور اس کو ایمان سے پیچھے ہٹنے کا کہا تھا۔ اس نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کو برہنہ کر کے ننگا کر کے لٹا دیا، چاروں طرف لوگوں کا جم غفیر تھا۔ اب اس کے دودھ پیتے بچے کو بلایا اور اس ماں کے چھاتی کے اوپر اس بچے کو چھوڑ دیا۔ جب اس بچے نے دودھ پینا شروع کیا، بچہ ماں کا جب دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اس کی مامتا جوش میں ہوتی ہے، انتہا کی محبت اس کو اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے۔ بچے نے دودھ پینا شروع کیا اور اس بدبخت ملعون نے دودھ پینے کی حالت میں اس معصوم بچے کا گلا ماں کی چھاتی کے اوپر کاٹ دیا اور اس کو کہا اب بھی بعد آ جا۔ کہا نہیں آؤں گی، ایمان کا میں سودا نہیں کروں گی۔ وہ جو جادوگر فرعون کے مقابلے میں آئے تھے، فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، فرعون کے حامی بن کے آئے تھے، اللہ نے ان کو ایمان نصیب کر دیا۔ فرعون کو غصہ آیا، کہنے لگا میں تمہارا ایک طرف سے بازو کاٹوں گا اور دوسری طرف کی تمہاری میں ٹانگ کاٹ دوں گا۔ تو ان سارے جادوگروں نے کہا ہم ایمان کو بھول کر چکے ہیں، اتنی بڑی دولت ہمیں نصیب ہو چکی ہے، تو ہمیں مارنا چاہتا ہے، مار دے، فقضی مان تقاض، جو کچھ تو کر سکتا ہے کر لے، لیکن ہم ایمان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ایمان کی قدر و قیمت تھی۔ آج تو ہم گزرتی ہوئی عورت کو صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایمان کی کیا ویلیو ہے؟ ہم نہیں سمجھتے کہ ایمان کے جانے کی وجہ سے میں بدبخت ہو جاؤں گا، میں شقی بن جاؤں گا، اور جو بدبخت ہو جائے گا، شقی بن جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کا دو ٹوک فیصلہ، وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، بدبخت لوگ جہنم میں ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت مندی کے لیے جو سب سے بڑی دولت عطا فرمائی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ تو اس ایمان کو بچانا چاہیے، اس ایمان کو بنانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر باپ نے وراثت چھوڑی ہو، باپ نے محنت مزدوری سے کمائی کی ہو اور اپنی اولاد کو بغیر مشقت
اور محنت کے وہ اس جائیداد کا مالک بنا دے تو وہ اولاد اس مال کی دھجیاں اڑا دے گی، برباد کر دے گی، ضائع کر دے گی۔ کوئی بھی عقل مند باپ اپنی جیتے جاگتے اپنی جائیداد کا اولاد کو یوں وارث نہیں بناتا، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے حوالے کرتا ہے۔ جب ان کے اندر اس کی قدر و قیمت پیدا ہو جاتی ہے، اہمیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کے حوالے کرتا رہتا ہے۔ اس لیے کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ میری محنت مزدوری کی کمائی یہ ساری برباد کر دیں۔ ہمیں ایمان ملا ہے مفت میں، ہم ایک عورت کو دیکھنے کی لذت کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ کیا صوفی اور کیا مولوی اور کیا تبلیغی اور کیا نمازی، آج لعنت جو ہماری جیبوں میں موبائل کی شکل میں، اس میں ہم عورتیں دیکھتے رہتے ہیں اور ہم اپنے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ نظر کا غلط استعمال یہ شیطان کا ایسا وار ہے، ایسا تیر ہے جو کبھی خطا نہیں گیا، ہمیشہ نشانے پہ لگتا ہے۔ جس بندے کی نظر قابو میں نہیں ہے، یاد رکھیے گا وہ بندہ اپنا ایمان محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تاکید سے ارشاد فرمایا، ذرا دل کے کانوں سے اللہ کا فرمان سنیے۔ ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے ایمان والو، نبی اسلام کو حکم فرمایا جا رہا ہے، اے نبی جی آپ ایمان والوں سے فرما دیں، کہہ دیں ایمان والو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو۔ جب تم نظروں کو جھکا کے رکھو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہاری شرمگاہیں غلط استعمال ہونے سے محفوظ ہو جائیں گی۔ نبی اسلام نے فرمایا جو دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے میں محمد کریم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے ان دو اعضاء کی مجھے ضمانت دے کہ اللہ کے حکم کے خلاف اس کو استعمال نہیں کرے گا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آج دیکھیں، آج اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے۔ اچھا اس کی طوالت میں جائیں گے، تفصیل میں جائیں گے، بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو اب آئیے دوسری نشانی، نیک بخت بندے کی دوسری نشانی کیا ہوتی ہے؟ تو پہلی نشانی تو اللہ نے عطا فرما رکھی ہے اور اس پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اگلا معاملہ یہ ہے کہ ایمان کو بچانا بھی ہے۔ ہم بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے؟ ہمارا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کس کے پاس گارنٹی ہے؟ کون بتا سکتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ جب میں مروں گا تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں گا۔ آخر یہی چیز بزرگوں کو، اللہ والوں کو رلاتی تھی، تڑپاتی تھی، اللہ کے سامنے آنسو بہاتے تھے۔ اللہ موت کے وقت پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا ایمان بچے گا یا نہیں بچے گا؟ چنانچہ ایک بہت بڑے محدث بزرگ گزرے، ان کے ہزاروں نہیں لاکھوں علماء شاگرد تھے۔ ان کے جب وفات کا وقت قریب آیا تو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں لا، پھر خاموش ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں لا، پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب ارد گرد علماء اور صلاح جو ان کے شاگرد ہیں وہ بڑے حیران ہیں کہ ساری زندگی اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان انہوں نے ہمیں پڑھایا، سکھایا، ایمان سکھایا، سب کچھ بتایا، آج ان کا دنیا سے جانے کا وقت ہے، ہم اپنے استاذ کو اب کلمہ پڑھائیں گے۔ کسی کی جرت اور ہمت نہیں ہو رہی تھی، ادب کی وجہ سے سارے ڈر کے مارے کھڑے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں اب کیا کریں کہ حضرت کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، لا آگے نہیں پڑھا جا رہا، اللہ کیا مانگ رہا ہے؟ سب رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، کوئی سجدے میں گرا، کوئی مناجات کر رہا ہے۔ اللہ کی شان کے ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو ذرا بہتری طبیعت میں بحالی عطا فرما دی۔ اب جب طبیعت میں بحالی آئی تو انہوں نے کہا حضرت یہ کیا مانگ رہا تھا کہ آپ کلمہ پڑھنا چاہ رہے تھے اور آپ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا؟ فرمایا نہیں، میں کلمہ نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، جیسے ہی میری یہ حالت ہوئی تو شیطان ملعون
پاس آ گیا اور وہ آ کے مجھے کہہ رہا تھا تو اپنا ایمان بچا کے نکل گیا، تو میں اس بدبخت کو کہہ رہا تھا لا ابھی نہیں، ابھی میری جان باقی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ تو مجھے بہکا دے گا، تو مجھے برگلا دے گا، تو مجھ سے کہیں میرا ایمان نہ چھین لے۔ میں اس بدبخت کو جو ہے وہ انکار کر رہا تھا، لا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، میں کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، میرے پاس شیطان تھا اور وہ مجھے بہکانے برگلانے کی اور مجھے جو ہے خوش فہمی میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میں اس کو کہہ رہا تھا دفع ہو جا تو، کہ ابھی تک میں تجھ سے اطمینان میں نہیں ہوں، ابھی تک میں تجھ سے جو ہے وہ اپنے محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا ہوں، تو اس لیے مجھے خطرہ ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دل میں مناجات کر رہا تھا، اللہ کو میری اس ملعون سے حفاظت فرما، اور اس کو میں کہہ رہا تھا اللہ نہیں ابھی نہیں۔ تو ہمیں نہیں پتا ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا ہم اس سے پہلے بے ایمان ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں فتنوں کا زمانہ ہوگا، اتنے فتنے ہوں گے، صبح بندہ ایمان والا ہوگا، شام کو جب وہ بستر پر سونے کے لیے جا رہا ہوگا فرمایا وہ بے ایمان ہو چکا ہوگا، شام کو وہ ایمان والا ہوگا، صبح ہونے سے پہلے وہ بے ایمان ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج یہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایسے ایسے کلمے، ایسے ایسے جملے اور ایسی باتیں اور ایسے عجیب و غریب قسم کے سکالر جو سوشل میڈیا پہ آ کر بڑے جو ہے وہ علم اپنا جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور قرآن پیش کرتے ہیں اور دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ ارے جو شراب پینے والے ہیں وہ بھی تو دلیل قرآن سے لے آتے ہیں، جو نماز کو چھوڑنے والے ہیں وہ بھی تو دلیل قرآن سے نکال کے لے آتے ہیں۔ قرآن سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ تو نہیں ہے، بہت سارے لوگ اسی قرآن کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ يضل به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ گمراہ ہوں گے اس قرآن کی وجہ سے کون؟ فاسق قسم کے لوگ۔ اور ہدایت پائیں گے اس قرآن کی وجہ سے کون؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس قرآن سے ہدایت ملے گی کس کو؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو قرآن پڑھے گا، ہدایت ملتی جائے گی اور اللہ کا ڈر دل سے نکل جائے گا، تو پھر اس کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، وہ قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے اور گمراہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں وہ کوئی بات نہیں، اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ بات کون کہتا ہے؟ یہ بات وہ کہتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یاد رکھیے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، وہ ہر وقت اس کو دھڑکا لگا رہے گا، ہر وقت اس پہ جو ہے وہ جان پہ بنی رہے گی۔ کیا چیز؟ کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ نماز وہ پڑھے گا لیکن ڈر رہا ہوگا پتہ نہیں میں نے صحیح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، کہیں میری نماز صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ قرآن پڑھے گا لیکن ڈر رہا ہوگا پتہ نہیں میں نے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا، اللہ میرے عمل سے خوش ہوا یا نہ ہوا، میں نے حج کیا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے حج سے خوش ہوا یا نہ ہوا، میں نے دین کے کام کیے پتہ نہیں اللہ خوش ہوا یا نہ ہوا، میں اللہ کو راضی کر سکا یا نہ کر سکا۔ یہ جو دل میں پھڑکا لگا ہوا ہے، یہ جو ڈر لگا ہوا ہے، یہ اللہ کا خوف جس کے دل میں بیٹھا ہوا ہوگا، قرآن اس کے لیے جو ہے وہ رہنمائی کرے گا، اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ قرآن کے جیسے جیسے وہ قریب آئے گا ویسے ویسے اس کی زندگی بنتی اور سنورتی چلی جائے گی، وہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا، اور جو بے خوف ہو جائے گا اور نڈر ہو جائے گا۔ اور ایک بندہ کہنے لگا او جی جتنا مولوی اللہ سے ڈرتے ہیں نا ہم نہیں ڈرتے، انہوں نے کچھ کرتوت ہی ایسے کیے ہوئے ہیں، ان کو اللہ کا بڑا ڈر لگا ہوا ہے، ہم نے کوئی ایسا نہ کام کیا ہے نہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کیا اس نے جو بڑھ ماری وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ قرآن بتا رہا ہے
انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ علماء ہوتے ہیں، مولوی ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ نے اپنا ڈر ڈال دیا ہوتا ہے۔ وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ڈر رہے ہوتے، وہ اپنے محبوب کے روٹھ جانے سے جو ہے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، کہیں ہمارا محبوب ہم سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اور جس کے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے تو وہ 10 دفعہ روٹ جائے، اس کے ناراض ہونے کی اس کو کیا پرواہ ہوگی؟ تو اللہ کی محبت جس کے دل میں ہوگی اس کو اللہ کی ناراضگی کا ڈر لگا ہوا ہوگا۔ چنانچہ ایک نیک آدمی نے عجیب جو ہے شعر کہا، پنجابی کا شعر ہے، دعا منگیا کرو سنگیو، دعا منگیا کرو سنگیو، کتے اللہ نہ رس جاوے، جنا تو اللہ رس جاوے، او جیندے وی مرے رہندے۔ اور جس سے اللہ روٹھ جائے، اللہ ناراض ہو جائے، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کی یاد نصیب نہیں ہوتی، اس کو اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اس کو نماز نصیب نہیں ہوتی، اس کو تلاوت نصیب نہیں ہوتی، اس کو ذکر نصیب نہیں ہوتا، اس کو اللہ کی یاد والے کام نصیب نہیں ہوتے۔ جس سے اللہ کی یاد چھن جائے سمجھ لے اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ جیتے جی مرا ہوا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ جی رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ مرا ہوا ہے۔ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں، ایک ایک بندے کے مقابلے میں 10,000 کافر ہوتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ انہوں نے عجیب جواب دیا، ارشاد فرمایا، تمہیں تلوار پکڑا دی جائے اور کسی میدان میں لاکھوں لوگ مرے پڑے ہوں تو تم اس میدان میں تلوار لے کے اکیلے لاکھوں کے مقابلے میں چلے جاؤ، تم ڈرو گے؟ اس نے کہا حضرت نہیں ڈریں گے۔ فرمایا کافر تو مردہ ہے، تو اس مردے سے بھی کیا ڈرنا ہے؟ اس لیے ایمان والا زندہ ہے، کافر مردہ ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، اللہ کو یاد کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے اور اللہ کو نہ یاد کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے۔ مرنے کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھتا، مرنے کے بعد بھی کوئی کلمہ نہیں پڑھتا، مرنے کے بعد بھی کوئی قرآن نہیں پڑھتا، مرنے کے بعد بھی کوئی درود شریف نہیں پڑھتا۔ تو اگر یہ جیتے جی نہیں کر رہا تو اس میں اور مردے میں فرق کیا ہے؟ آج ہم مردے بنے پھرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ کامیاب بھی سمجھ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کامیاب ہونے والے لوگوں کی چند نشانیاں اور نیک بخت ہونے کی چند نشانیاں۔ پہلی نشانی میں نے عرض کی ایمان ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ جو بندہ نیک بخت ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا دل دکھی نہیں کرتا۔ کل ہم ایک بڑے عالم تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی۔ کہا ہمارے استاد حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہ بات بتائی، فرمایا کہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ والدہ صاحبہ کی خدمت ہی میں لگے رہتے تھے۔ رات کو فرماتے زندگی میں جب تک ہماری دادی جان زندہ رہی، رات کو جب بھی ہماری آنکھ کھلی ہم نے ابا جی کو والدہ صاحبہ کے جو ہے وہ قدموں میں پاؤں دباتے ہوئے بیٹھا ہی دیکھا۔ پوری پوری رات گزر جاتی تھی، ساری رات ماں کی خدمت میں۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے زاروں قطار رو رہے تھے اور فرما رہے تھے بس افسوس اس بات پہ ہے کہ ہمیں تو پڑھنے پڑھانے اور دوسرے کاموں میں جو ہے وہ انہی میں شیطان نے الجھائے رکھا، افسوس کہ ہم اماں کی خدمت نہ کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیک بخت بندے کی دوسری نشانی
کہ وہ ماں باپ کا دل نہیں دکھاتا، ماں باپ کا جو ہے وہ ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا۔ وہ پھر عالم چونکہ ان بزرگوں سے انہوں نے بھی علم پایا تھا، ان کی تربیت پائی تھی، کہنے لگے میری والدہ صاحبہ میں بالکل غریب اور مفلس تھا، میں نے اپنی والدہ کو کہہ رکھا تھا، میرے اور بھی بھائی تھے تو میں نے اپنی والدہ کو کہہ رکھا تھا اماں جو چیز چاہیے جب چاہیے بس آپ مجھے بتا دینا، آپ کے لیے وہ چیز پہنچ جائے گی۔ کہنے لگے میں غریب تھا، مفلس تھا، تو میری والدہ مجھے جو بھی بات کہتی میں پوری کرتا تھا۔ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا، والدہ کی خدمت کی وجہ سے اس وقت میں جبکہ 7 لاکھ جو ہے 7 کروڑ کے برابر تھا، کہاں اس وقت والدہ جس دن فوت ہوئی ہیں تو والدہ کی خدمت میں پیسہ لگانے کی وجہ سے میں 7 لاکھ روپے کا مقروض تھا۔ کہنے لگے وہ قرضے میں مجھے بڑا نفع دیا، اس قرضے میں مجھے بڑا نفع دیا کہ ماں کی دعاؤں نے آج مجھے رنگ لگا دیا۔ شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں عمرے پہ جانا بڑا مشکل معاملہ ہوتا تھا، بہت کم لوگ جاتے تھے، نصیب والے جاتے تھے۔ تو کسی بندے نے میرے لیے عمرے کا انتظام کر دیا، اور میری جوانی کا زمانہ تھا تو میرے پاس جو ہے وہ پیسوں کا دور کوئی تصور نہیں تھا، اس بندے نے میرے لیے عمرے کا انتظام کر دیا۔ اب میں پہلا زندگی کا عمرہ تھا، بڑا خوش تھا کہ مجھے اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ تو ادھر حضرت والد صاحب بیمار تھے تو میں ان کی خدمت میں ہوتا تھا، اگرچہ اور بھائی بھی تھے لیکن میں ان کی خدمت میں ہوتا تھا۔ تو میں نے ابا جی کو عرض کیا، ابا جی کسی نے میرے لیے عمرے کے لیے انتظام کر دیا، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے چلا جاؤں؟ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا، بیٹا کون منع کرتا ہے؟ یہ الفاظ فرمائے، بیٹا کون منع کرتا ہے؟ تو کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ دل کی خوشی سے مجھے چھٹی نہیں مل رہی۔ بعض دفعہ بچوں میں سے کسی کے ساتھ انسیت زیادہ ہو جاتی ہے، تو بیمار تھے تو دل چاہتا تھا کہ خدمت کریں، تو والد صاحب نے مجھے منع بھی نہیں کیا اور فرمایا بیٹا کون منع کرتا ہے؟ میں سمجھ گیا، میں نے جو ہے وہ جس نے عمرے کے لیے انتظام کیا تھا میں نے اسے معذرت کر لی، اور میں خاموشی سے جو ہے وہ والد صاحب کی خدمت میں لگا رہا۔ والد صاحب کو پتا تھا کہ فلاں تاریخ میں اس نے عمرے میں جانا ہے، لیکن والد صاحب نے جان بوجھ کر مجھ سے پوچھا ہی نہ کہ بھائی تمہارا عمرے پہ جانے کا پروگرام تھا، گئے نہیں، جانا ہے نہیں جانا، کیا دوسری بات ہی نہیں تھی۔ چند دن گزر گئے تو میرے دل میں تھا کہ ابا جی پوچھیں گے تو میں خوشی سے بتاؤں گا کہ جی میں نے آپ کی وجہ سے عمرہ کینسل کر دیا، اور انہوں نے پوچھا نہیں۔ تو جب وقت گزر گیا تو تب فرمایا کہ میاں تقی تم عمرے پہ نہیں گئے؟ میں نے عرض کیا، میں نے کہا ابا جی میں نے اس کو کینسل کر دیا۔ تو فرمانے لگے اچھا بیٹے اللہ تجھے اتنے عمرے کروائے گا کہ تو گن بھی نہیں سکے گا۔ حضرت فرماتے ہیں والد صاحب کے منہ سے جملہ نکلا، اللہ کے ہاں ایسا قبول ہوا کہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے زندگی میں اتنی کثرت سے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمایا کہ بعض دفعہ 1 مہینے میں بھی کئی دفعہ عمرہ نصیب ہوا۔ واہ واہ، ماں باپ کی دعائیں جو لیتا ہے وہ نیک بخت ہوا کرتا ہے، اور جو ماں باپ کا دل دکھائے، چاہے اس نے پکڑ باندھا ہوا ہو، چاہے اس نے چلے لگائے ہوئے ہوں، چاہے اس نے لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہو، چاہے وہ تہجد گزار ہو، چاہے وہ حجوں پہ حجیں کرتا چلا جائے، ماں باپ کا اگر اس نے دل دکھایا ہوا ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بد نصیب اور بدبخت بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو محروم القسمت کر دیتے ہیں۔ وہ محسنین جنہوں نے اس کو پالا ہے، پوسا ہے، یہ ان کا فرما بردار بن کر ان کو خوش نہیں کر سکا۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں گا جبکہ وہ اپنے ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہے، نبی اسلام نے فرمایا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ اللہ کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتا۔ تو نیک بخت بندے کی دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمائیے۔ آدھا مجموعہ ہے ماں باپ کا
दिल नहीं दुखाता, फर्माबरदारी को रहने दीजिए, और माँ बाप का दिल नहीं दुखाता। बात दफा फर्माबरदार होने के साथ भी दिल दुखा देता है, तो वो माँ बाप का दिल नहीं दुखने देता, उनको खुश करता है, उनसे दुआएं लेता है। ये नेक वक्त बंदे की पक्की निशानी है। तीसरी निशानी, अब अगर जिंदगी में माँ बाप मौजूद हैं तो मौके को गनीमत जानिए, और अगर दुनिया से पर्दा कर गए हैं तो अल्लाह ताला ने अब भी एक रास्ता रखा हुआ है कि उनके लिए कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, इशाले सवाब करें, उनकी कब्र पर जाने की बार बार कोशिश करें, और उनके लिए सदका जारिया का इंतज़ाम करें। इतनी नेकियां उनकी तरफ भेजें कि उनकी रूह खुश हो जाए और वो आपसे राज़ी और खुश हो जाएं, ताकि कल क़यामत के दिन इनके खुश होने की वजह से अल्लाह भी आपसे राज़ी हो जाए। तो मौका अब भी है, अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। और तीसरी निशानी नेक वक्त बंदे की, बड़ी तवज्जो से सुनने की है, बड़ी अहम निशानी है, वो ये है, नेक वक्त बंदे का दिल नरम होता है। उसको नमाजों में रोना आता है, उसको दुआओं में रोना आता है, उसको अपने गुनाहों पर रोना आता है, उसको अल्लाह की मोहब्बत में रोना आता है, उसको कुरान सुन के रोना आता है, उसको कुरान पढ़ के रोना आता है, उसको अल्लाह के जिक्र में बैठ के रोना आता है। जिस बंदे को अल्लाह की याद में बैठे हुए रोना आ गया, एक आंसू उसकी आंख से निकल आया, ये हदीस मुबारका का मफ़हूम है। फरमाया इस बंदे पर अल्लाह ताला जहन्नुम को हराम कर देते हैं। और जो बंदा अल्लाह ताला को याद करते हुए रोया नहीं है, आंखों से आंसू नहीं निकले, सिर्फ उसके रोंगटे खड़े हो गए, इतना उसकी कैफियत बनी कि उसके रोंगटे बाल खड़े हो गए। फरमाया अल्लाह ताला उसके इस कैफियत की वजह से पूरे जिस्म के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। तो दिल का नरम होना ये बड़ी बात होती है। जो दिल का नरम होता है वो लड़ाइयाँ झगड़े नहीं किया करता, वो बीवी के साथ घर को जंग का महाज नहीं बनाया करता, वो अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है वो जगहगिरी नहीं किया करता, बदमाश बन के नहीं दिखाया करता। ये जुर्रत और बहादुरी, ये मैदान जिहाद में काफिरों को दिखाने की चीज़ है। ये जो है जुर्रत और बहादुरी बहनों को दिखाने की चीज़ नहीं है, ये भाइयों को दिखाने की चीज़ नहीं है, ये बूढ़े माँ बाप को दिखाने की चीज़ नहीं है, ये पड़ोसियों को दिखाने की चीज़ नहीं है। यहाँ जो बहादुर बने ये बहादुर नहीं है, बल्कि इस लफ्ज़ को ठीक कर लेना चाहिए कि जो बहन भाइयों के सामने, जो माँ बाप के सामने, जो अपने पड़ोसियों के सामने, जो अपनी बीवी के सामने बहादुर बनने की कोशिश करता है और उनको दावा दड़का दे के रखता है और उनको मरऊब रखता है, तो ये बहादुर नहीं है बल्कि ये बेगैरत है। ये इसकी कमीनगी की निशानी है, ये घटिया इंसान है। और अच्छा इंसान अपने इन रिश्तों के सामने अपने कंधों को झुका के रखता है, अपनी बूढ़ी माँ के सामने जी जी करता रहता है, अपने बाप के सामने जी जी करता रहता है, और बीवी के साथ वो झगड़े को जो है वो मामला नहीं बनाता, मामले झगड़े से बचने की कोशिश करता है। नबी इस्लाम ने फरमाया कमीना आदमी बीवी पर गालिब होता है और रजील आदमी बीवी पर गालिब होता है, और शरीफ आदमी अपनी बीवी से मगलूब होता है, यानी उसकी बीवी उस पर गालिब होती है। नबी इस्लाम ने फरमाया मैं रजील बनने से शरीफ बनने को तरजीह देता हूँ। और आज जो है वो अपनी हुकूमत चमकाता है और अपना रोब और दबदबा रखना चाहता है, बीवी बच्चों को जरा दबा के रखना चाहता है। नहीं, उनको जो है उनकी कड़वी कुसीली सुन लेनी चाहिए, बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। अगर गुस्सा आए भी सही तो इंसान को रोटी पर, सालन पर, कपड़ों पर, घर के मामलात पर नहीं बल्कि दीनदारी पर गुस्सा आना चाहिए। और हम कहते हैं हाँ उसने नमाज नहीं पढ़ी तो उसका अपना मामला है, लेकिन मेरी रोटी तो ठीक होनी चाहिए। हमें अपनी रोटी पे गुस्सा आता है लेकिन उसके बेनमाजी होने पर कभी गुस्सा नहीं आता। तो नेक होने की, नेक वक्त होने की तीसरी निशानी क्या है? दिल का
नरम होना। अगर दिल सख्त हो जाए तो फिर क्या करे? दिल सख्त हो जाए तो फिर क्या करे? दिल की सख्ती दो चीजों से दूर हो जाती है। दिल की सख्ती दो चीजों से दूर हो जाती है। ये दो बातें अर्ज करके बात को मुकम्मल करते हैं। दिल की सख्ती दो चीजों से दूर हो जाती है। पहली चीज कि औलिया अल्लाह की सोहबत में जाए, औलिया अल्लाह की सोहबत में जाए, उससे इंसान की दिल की सख्ती दूर हो जाती है। अल्लाह वालों के पास बैठने से शकावत जो है वो सआदत में बदल जाती है, बदबख्ती नेकबख्ती में बदल जाती है, दिल की सख्ती नरमी में बदल जाती है। तो अल्लाह वालों के पास आज भी लोग जाते हैं। आपको पता है अल्लाह वालों के पास लोग आज भी जाते हैं। बस फर्क इतना पड़ गया कि पहले अल्लाह वाले जब जिंदा होते थे तब लोग ज्यादा जाते थे, अब जब वो दुनिया से चले जाते हैं तब ज्यादा जाते हैं। माशाअल्लाह, जब अल्लाह वाले दुनिया से चले जाते हैं फिर जाके उनके मज़ारों पे चक्कर काटते रहते हैं, फिर उनको हाथ जोड़ते रहते हैं, फिर उनको जो है वो झुक झुक के सलाम करते रहते हैं। काश कि तुम उनकी जिंदगी में उनके पास जाते तो वो तुम्हें अल्लाह का बंदा बना देते, वो तुम्हें शहीद बना देते, वो तुम्हें नेकबख्त बना देते। और जो आज जिंदों के पास, जिन अल्लाह वाले जिंदा हैं उनके पास जाते हैं तो वो उनसे सआदत मंदी सीखने नहीं जाते, बल्कि उनसे वो दुनियादारी के रास्ते अपने लिए हमवार करने के लिए जाते हैं। कोई जाता है साईं दुआ करो मेरा कारोबार चल पड़े, कोई जाता है साईं दुआ करो मुकदमा जीत जाऊं, साईं दुआ करो फलां जगह मुझे रिश्ता मिल जाए, साईं दुआ करो फलां मेरा मसला हल हो जाए। कोई नहीं जाता कि हाथ जोड़ के कहे साईं दुआ करो मेरा रूठा हुआ रब मुझसे राजी हो जाए। कोई तो ऐसा भी खुश नसीब हो ना जो अपने अल्लाह को मनाने के लिए उसके यारों के पास जाए कि मेरे लिए दुआ करो मेरा रूठा हुआ रब मुझसे राजी हो जाए। तो दूसरी चीज जो इंसान के दिल को नरम बना देती है, दिल को नरम कर देती है, वो है अल्लाह का जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द। जो बंदा कलमा तय्यबा कसरत से पढ़ता है, ये कलमा पत्थर दिल को मोम बना देता है, बंदे के दिल को इतना नरम कर देता है कि अकेला बैठा हुआ उसकी आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं, दिल की नरमी उसको नसीब हो जाती है। दलील कुरान मजीद में है, इरशाद फरमाया सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह ताला उनकी चमड़ियों को नरम कर देते हैं, फिर उनके अल्लाह ताला दिलों को नरम कर देते हैं। किस चीज के साथ? जिक्र के साथ। जब बंदा जिक्र करने के लिए बैठता है उससे बैठा नहीं जाता, जिस्म में सख्ती होती है उसके लिए 5 मिनट बैठना 10 मिनट बैठना मुश्किल होता है, क्योंकि जिस्म सख्त होता है इसलिए बैठा नहीं जाता। जब जिक्र करने के लिए बैठता है तो उस जिक्र की वजह से 5 मिनट नहीं 10 मिनट नहीं बल्कि 10-10 घंटे बैठना उसके लिए आसान हो जाता है, और एक ही हैयत में बैठा रहता है और उसको वक्त के गुजरने का पता नहीं चलता। अल्लाह उसका जिस्म इतना नरम कर देता है और फिर अल्लाह ताला उसके दिल को भी नरम फरमा देते हैं। जब दिल सख्त होता है तो इंसान अल्लाह से भी दूर होता है और मखलूक से भी दूर होता है, और जब दिल नरम हो जाता है तो इंसान अल्लाह के भी करीब हो जाता है और मखलूक के ऊपर भी रहीमो करीम हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से आइए अपने दिल की सख्ती के बारे में अल्लाह से पनाह मांग लीजिए और अपने अंदर नेक बख्ती वाली अलामतें पैदा होने की दुआ कर लीजिए और बदबख्ती के दूर होने की अल्लाह ताला से फरियाद कर लीजिए। जैसे नेक बख्त होने की चंद अलामतें मैंने जिक्र की, कुछ वक्त की किल्लत की वजह से छोड़ भी दी, इसी तरह बदबख्त होने के लिए भी कुछ अलामतें और निशानियां हैं। अगर मैं उनको भी जिक्र करने बैठूंगा तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा। अल्लाह ताला ने मौका कभी अता फरमाया तो इंशाअल्लाह उसका भी आपस में हम मुज़ाकरा करेंगे, कहीं सुनेंगे, ताकि अल्लाह ताला हमें नेक बख्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा दे और बदबख्ती और शकावत वाली चीज़ों से अल्लाह ताला हमें अपने आप को बचाने की तौफीक अता फरमा दे। आज लोग
بیان سننے کا پھر بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کر لیتے ہیں، بیان سننے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں بیان سننے نہیں آنا چاہیے، بلکہ دین کی بات سن کر عمل کرنے کی نیت سے آنا چاہیے۔ بندہ جو کام جس نیت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق پھر اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ نیت عمل والی کرے گا اللہ دین کی بات سن کے عمل کی توفیق دے دیں گے، اور اگر بات صرف سننے کی نیت کرے گا تو بس صرف سن ہی سکے گا، اور سنتے 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 سنی ہو جائے گا، بس پھر اس کو عمل کی توفیق تو نہیں ہوگی۔ ساری زندگی علماء کے بیانات سنیں، جمعے پڑھے، خطبے سنیں، اور ان کے درس قرآن سنا، درس حدیث سنی، واعظ سنیں، بیانات سنیں، مگر ہم جوں کے تو رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نیت عمل کی نہیں کرتے، اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا جب تک تم اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کرو گے، کوشش نہیں کرو گے، تو میں بھی تمہیں نہیں بدلوں گا۔ تم نیت کرو گے، ارادہ کرو گے، تو میری طرف سے بھی مہربانی کے دروازے کھل جائیں گے۔ پہلے ہم نیت کرتے ہیں نا پانی پینے کا، نیت کرتے ہیں نا پانی پینے کی کہ پانی پینا پیاس لگی ہوئی ہے، تو پھر اللہ پانی دے دیتے ہیں نا۔ ہم نیت کرتے ہیں کھانا کھانے کی، اللہ پھر ہمیں کھانا دے دیتے ہیں نا۔ ہم نیت کرتے ہیں سونے کی، پھر اللہ ہمیں نیند عطا فرما دیتے ہیں نا۔ تو بالکل اسی طرح ہم نیت کریں گے اللہ کا نیک بندہ بننے کی، نیک بخت بننے کی، سعید بننے کی، نیت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ ہمیں سعید بنا دیں گے، نیک بخت بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، کہنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے نیک بختی کے لیے پہلا قدم اٹھا لیجئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے۔ جو بندہ توبہ کر لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب حبیب اللہ، جو توبہ کر لے، گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ اب تک جو گناہ اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کو ناراض کیا، اس پر نادم اور شرمسار ہو کر معافی، اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ توبہ کر لے اللہ اس کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو سب دوست توبہ کے لیے تیار ہیں؟ خصوصاً خواتین کی طرف سے حضرت جی سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں۔ اچھی ایک بہت بڑی ایک حضرت جی کو تکلیف ہوگی، میں نام لے لیتا ہوں۔ والدہ طارق صاحب، محترم عبداللہ عارف صاحب، محمد اختر صاحب، نیاز محمد، اور ان محمد اختر کی بہن کافی عرصے سے بیمار ہے، سخت بیمار کے لیے دعا فرمائیں۔ محمد اختر، طلحہ، جبران، محمد امیر، حذیفہ، حمزہ، مزمل، ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو نیک صالح بنایا، والدین کی آنکھوں کی جنت بنایا۔ محمد امیر، امان اللہ اور میزان کے کاروبار کے لیے دعا کریں۔ محترم نظام الدین صاحب کے والد مرحوم قائم الدین کی مغفرت کے لیے، والدہ محمد جمل، والدہ ذوالفقار کی مرحوم، ان کی والدہ وفات پا چکی، ان کی بھی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ والدہ مظفر، یہ میرے دوست بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، گاؤں سے بھی ہیں، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، ان کی بھی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ اور اہلیہ محمد حنیف 15 دن سے ICU میں بے ہوش ہے، ان کی صحت یابی کے لیے۔ اور میری اہلیہ کئی مہینوں سے بیمار ہیں، مسلسل علاج ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور نیک صالح ترین اولاد کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ رشتوں کے لیے بھی ساتھیوں نے بھائی نے کہا سب کے لیے دعا فرمائیں۔ اور خواتین ہیں وہ کچھ طالبات ہیں، اور ماشاءاللہ سے بیان ختم ہو چکا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جتنے بھی
بھائی بہن دوست وغیرہ جو بھی دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو انشاءاللہ ہدایت ملی ہی ہوگا۔ تو گائز یہ ہمارا پروگرام تھا جدھر ہم آپ کو انویٹیشن دی تھی۔ تو گائز ابھی نماز کے بعد لنگر تیار ہو رہا ہے، جب تک نماز ہو جائے گی تو گائز ہمارا یہاں پر ویلوگ ختم ہوتا ہے۔ تو گائز جتنا ہو سکے اپنے چھوٹے بھائی کو فالو کرو، سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملیں گے۔